قسط نمبر 5۔ شام میں فاطمہ نہا کر آئی تو علی کو کمرے میں ہی پایا۔ علی الماری میں منہ گھسیڑے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے موقع پا کر آئینے میں اپنا روپ دیکھا اور چند گیلی لٹیں چہرے پر بکھیر کر اپنا موبائل دیکھنے لگی۔ علی واپس پلٹا تو فاطمہ نے ایک ادا سے موبائل سائڈ پر کیا اور علی کی جانب متوجہ ہو گئی۔ علی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ علی اپنی سمندر سی گہری آنکھوں سے چند لمحے سے دیکھتا رہا، پھر میں ذرا جلدی میں ہوں، بعد میں بات کرتے ہیں کہہ کر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ فاطمہ نے غصے سے بال کانوں کے پیچھے اڑس لیے۔ ہر وقت جلدی میں ہی ہوتے ہیں آپ، فاطمہ نے دل ہی دل میں سوچا۔ اتنی دیر میں ہوا کے گھوڑے پر سوار سارا اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ فاطمہ، جلدی کرو، جلدی، ڈرائیور نے گاڑی نکال لی ہے، ہمیں جلدی سے پارلر پہنچنا ہے۔ فاطمہ بھی جلدی سے چیزیں سمیٹنے لگی۔ رات اپنے پر پھیلا چکی تھی، ٹھنڈی میٹھی سی ہوا نے بھی رات کی ہمراہی کی تھی۔ سارا اور فاطمہ ہال میں پہنچی تو مہمان پہلے ہی آ چکے تھے۔ ساجدہ بیگم اور سہانا بیگم نے پڑھ کر فاطمہ کا خیر مقدم کیا۔ فاطمہ حسین تھی، آج حسین ترین لگ رہی تھی۔ لمبے قد اور نازک سی جسامت پر پیشواز خوب جچتی تھی۔ سہانا بیگم تو بیٹی کی بلائیں لیتی نہ تھکتی تھی۔ آج وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ آئینے نے اس پر بھی یہ راز وار کر دیا تھا کہ وہ دنیا کی خوبصورت ترین لڑکیوں میں شمار کی جا سکتی ہے۔ فاطمہ کو اسٹیج پر لا کر بٹھا دیا گیا۔ مہمان خواتین باری باری آ کر ملنے لگی تھیں۔ تبھی اس کی نظر دور سے آتے علی پر پڑی تھی۔ وہ 3 پیس سوٹ میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ لمبا قد، بھری بھری جسامت، خوب گہری آنکھیں جن پر گہری پلکوں کی باڑ تھی، غرور سے کھڑی ستون آنکھ، ہلکی ہلکی داڑھی۔ فاطمہ نے دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہا تھا۔ علی کا سنجیدہ سا چہرہ آج خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ وہ فاطمہ کے پاس آ کر بیٹھا، گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ فاطمہ نے علی کی سنجیدگی کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ علی، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے شوخی سے بھرپور لہجے میں کہا تھا۔ علی نے خاموشی سے رخ اس کی طرف موڑ کر دیکھا تھا، مگر اس کے چہرے کی سنجیدگی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ فاطمہ کے جوش پر بھی پانی پھر گیا تھا۔ اس کے رخسار حد تک سے سرخ پڑ گئے تھے، اب وہ بھی سنجیدہ سی دکھائی دینے لگی تھی۔ اب کہ اس نے ساری توجہ ماحول پر مرکوز کر دی تھی کہ کوئی لاابالی سانس ہو رخسار پر نہ پھیلائے اور سارا بھرم دھرا کا دھرا رہ جائے۔ ہر طرف علی کی دلہن کا ذکر مرچ مسالہ لگا کر کیا جا رہا تھا۔ ہر کوئی سرنش کے غائب ہونے کی ہی داستان سنا رہا تھا۔ علی اور فاطمہ ہر بات خاموشی سے سنتے جا رہے تھے، البتہ علی کی سنجیدگی میں لمحہ بہ لمحہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آخرکار بڑی اذیت کے بعد تقریب ختم ہو چکی تھی۔ سب لوگ گھروں کو روانہ ہونے لگے تھے۔ سہانا بیگم اور عباس صاحب بیٹی سے مل کر رخصت ہو گئے تو ساجدہ بیگم نے فاطمہ کو ساتھ لپٹا لیا۔ پیار کرتے کرتے وہ اسے علی کی گاڑی میں بٹھانے لگی تھی کہ علی نے آگے بڑھ کر روک دیا۔ امی، مجھے تھوڑا کام ہے، آپ فاطمہ کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ علی کی بات سن کر فاطمہ نے شکوہ کرنا نظروں سے دیکھا تھا، لیکن وہ نظر انداز کر گاڑی زن سے اڑا کر لے گیا۔ نازک سی فاطمہ پچھلے 2 گھنٹے سے ٹیرس پر کھڑی علی کے لوٹ آنے کی منتظر تھی، مگر اس کا دور دور تک کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ علی سے ناراض تھی، لیکن پھر بھی اپنے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ محسوس کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی علی اس وقت بہت کرب سے گزر رہا ہوگا کہ لوگوں کی باتیں ہی روح کو چھلنی کر دینے والی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ علی اس وقت گاڑی سڑکوں پر دوڑا کر اپنے اندر کے خالی پن کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ بھاری کامدہ پیشواز اس نے اب اس کو تھکا دیا تھا۔ وہ بھاری دل کے ساتھ کمرے میں لوٹ آئی تھی۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ بیڈ پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ سوتی جاگتی سی کیفیت میں اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ اس کی ساری حسیات جاگ اٹھی تھی۔ علی بڑی احتیاط سے چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس نے بیڈ پر چت لیٹی فاطمہ کو دیکھ کر تسلی کر لی تھی کہ شاید وہ سو گئی ہے۔ علی واش روم میں گھس گیا تو فاطمہ نے موبائل کی اسکرین روشن کر کے ٹائم دیکھا۔ گھڑی 2:30 بج جانے کی نوید دے رہی تھی۔ علی فریش ہو کر صوفے کم بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس نے ہوٹل سے نکلتے ہی 2 نیند کی گولیاں نگلنی تھی، لیکن نیند پھر بھی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اب کہیں جا کر نیند کی دیوی مہربان ہوئی تھی تو وہ گھر لوٹ آیا تھا۔
اس کا دماغ تاریکی میں ڈوب رہا تھا جب فاطمہ کی آواز سنائی دی، علی مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ علی خاموش رہا۔ علی، فاطمہ نے دوبارہ پکارا تو علی گھمگیر سی آواز میں بول ہی پڑا، کل کریں گے بات۔ علی کی بات سن کر فاطمہ کچھ نہ بولی تھی، مگر کمرے میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد سسکی گونج رہی تھی۔ علی آواز سن تو پایا رہا تھا، مگر نیند کی وادیوں میں کھو کر اس کا جسم کسی بھی قسم کی حرکت کرنے سے قاصر تھا۔ صبح فاطمہ جلدی سے اٹھ گئی تھی۔ علی بے خبر سو رہا تھا۔ فاطمہ نے نہا کر اچھا سا لباس پہنا، ہلکا پھلکا سا میک اپ کیا اور نیچے آ گئی۔ انکل آفس جانے کے لیے تیار تھے۔ فاطمہ کو حشاش بشاش دیکھ کر ایک دم سے ہلکے پھلکے سے ہو گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ سارا اور فاطمہ نے مل کر ناشتہ کیا۔ پھر تینوں نے ناشتہ کیا۔ ساجدہ بیگم کے استفسار پر اس نے فقط اتنا ہی کہا تھا کہ علی سو رہے ہیں۔ کچھ کچن وغیرہ سمیٹ کر فاطمہ سارا کے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی تھی، لیکن مجال ہے جو نگاہ غلط بھی اس غریب پر ڈالی ہو، بعض سیاست میں ہوتی ہوئی اب فیشن پر آ گئی تھی۔ تبھی فاطمہ کو یاد آیا کہ اس نے ایک سیاہ رنگ کا لباس چنا ہے۔ تصویر موبائل میں تھی اور موبائل کمرے میں۔ وہ سارا کو بتا کر موبائل لینے کمرے میں چلی گئی۔ سامنے ہی بیڈ پر فریش سا علی بیٹھا تھا۔ صبح اٹھتے ہی اسے فاطمہ کے رونے کا خیال آیا تھا۔ اسے کمرے میں موجود نہ پا کر وہ کافی پریشان ہوا تھا۔ اب اسے کمرے میں آتا دیکھ کر علی نے بڑی پیاری سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا لی تھی۔ کیسی ہو فاطمہ؟ علی نے اس کے چہرے پر چھائی خفگی سے محظوظ ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور موبائل اٹھا کر کمرے سے جانے لگی۔ علی نے اس کی کلائی تھام کر اسے روک لیا تھا۔ فاطمہ نے دل میں خواہش کی تھی کہ یہ لمحہ یہیں رک جائے، وقت تھم جائے۔ فاطمہ، تم کل مجھ سے کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ علی نے اس کی کلائی چھوڑ دی تھی۔ اب فاطمہ اس کے عین سامنے آ کھڑی ہو گئی تھی، ایسے کہ وہ بیڈ پر تھا اور وہ اس کے روبرو کھڑی تھی۔ لیکن آپ سننا نہیں چاہ رہے تھے، فاطمہ نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا۔ I'm always، بتاؤ کیا بات ہے؟ اب وہ سنجیدہ دکھائی دیتا تھا۔ آپ سے بات کرنے سے اچھا ہے میں ان دیواروں سے بات کروں، کم از کم یہ آپ سے زیادہ توجہ دیں گی میری باتوں کو۔ آپ وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ بھائی ان دیواروں کے پاس کچھ کرنے کو تو ہے نہیں، یہ تو سارا دن ساری رات بھی تمہاری باتیں سن سکتی ہیں، لیکن میں تو کام کاج والا بندہ ہوں، صرف کام کی بات ہی دھیان سے سن سکتا ہوں۔ ارے کیا مطلب آپ کا؟ میں فضول میں بولتی ہوں، کام والی بات نہیں کرتی۔ فاطمہ نے دونوں ہاتھ لڑاکا عورتوں کی طرح پہلو پر رکھ کر گھور کر پوچھا تھا۔ نہیں، تم تو الہام سناتی ہو۔ علی کی بات سن کر فاطمہ کا منہ کھل گیا، آنکھیں پھیل گئیں۔ اسے لگا تھا علی نے اس کا مذاق اڑایا ہے، لیکن علی کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی کوئی اور ہی سندیسہ دے رہی تھی۔ فاطمہ کچھ کہنے نہ کہنے کی جنگ لڑتی، پیر پٹک کر کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ علی کے بلند و بانگ کہکے نے اس کا تعاقب کیا تھا۔